میرا سارا سفر تم سے شروع ہوتا ہے اور تمہیں پر ختم ہوتا ہے. جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو آکسیجن ہو میری. کیا ہے وائی آپ مجھے تو بے دخل کریں پر یاد رکھیں جب کہ وہ خود ماں بننے والی ہے. 144 ملین تم نے میرے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بڑی شدت سے یاد. How can you even believe کہ میں کنسرن نہیں ہوں موسیٰ کی. یہ آپ کا واحد وارث ہے. آج جس طرح تم دل ملائی ہو. بسمل دیکھیے ہر بدھ اور جمعرات رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل بسمل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست بننے والی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ساری سچائی توقیر صاحب کے سامنے آ چکی ہے اور توقیر صاحب کی آنکھیں کھل چکی ہیں. مسمہ جیسی نظر آتی تھی ویسی بالکل بھی نہیں ہے اور مسمہ توقیر صاحب کو اس بات کے لیے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے. موسیٰ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد توقیر صاحب کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا اور مسمہ اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. تو مسمہ یہ بات سمجھ رہی ہوتی ہے وہ جتنی چاہے توقیر صاحب کی دولت لوٹ سکتی ہے لیکن یہ تو مسمہ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اور اسی لیے مسمہ توقیر صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک بہت بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتی ہے. اور توقیر صاحب کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوگی اس کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. وہ مسمہ کو اپنے آفس میں بات کرنے کے لیے بلائے گا اور مسمہ سے سوال کرے گا آخرکار تمہیں اتنے زیادہ پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم نے میرے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم نکال لی. مسمہ اسے بتائے گی میں آپ کو وارث دینے والی ہوں اور آپ کی جائیداد پر میرا اور میرے بچے دونوں کا حق ہے. توقیر صاحب مسمہ کو جواب دیں گے اس جائیداد پر صرف اور صرف موسیٰ کا حق تھا اور تم نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ مجھے موسیٰ اور اپنی بیوی ریحام کے خلاف کر دیا اور اسی وجہ سے موسیٰ نے خودکشی کر لی. یہ سب کی ذمہ دار تم ہو. مسمہ توقیر صاحب کے سامنے معصوم بننے کی کوشش کرے گی اور توقیر صاحب سے کہے گی میں خود ماں بننے والی ہوں. تو آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے موسیٰ کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہوگی. توقیر صاحب اسے سچائی بتائیں گے اور کہیں گے جس طرح یہ سارا واقعہ ہوا ریحام اس رات مجھے کالز کرتی رہی اور مجھے اس نے میسج بھی کیے اور تم نے ایک میسج بھی مجھ تک نہیں پہنچنے دیا اور اس کی کالز بھی ٹرن نہیں کی اور ساری میسج تم نے ڈیلیٹ کر دیے. اور تم کیا سمجھتی تھی مجھے اس بات کا کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا. جو اساشیں اب تک میں نے تمہیں دی ہیں وہ ساری اساشیں میں تم سے واپس لیتا ہوں اور میں تمہیں اپنی جائیداد سے اور ہر چیز سے بے دخل کرتا ہوں اور تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ابھی کے ابھی میرے آفس سے چلی جاؤ. مسمہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلی جائے گی لیکن وہ دوبارہ توقیر صاحب سے بات کرنے کے لیے اس کے آفس میں آتی اور مسمہ مگرمچھ کی آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہے. مسمہ توقیر صاحب سے کہے گی میری یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا. آپ مجھے بے دخل تو کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کا اکلوتا وارث ہونے والا ہے. توقیر صاحب مسمہ کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور اسے کہتے ہیں جیسے تم تڑپ رہی ہو موسیٰ بھی اسی طرح تڑپ رہا ہوگا لیکن میں نے موسیٰ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور میں تمہاری باتوں میں آ گیا تھا لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں. تم ایک لالچی عورت ہو اور تم نے پیسے کے لیے ہی مجھ سے شادی کی ہے.